روح ہے پھر نور ہے. روحانیت بیدار ہو گئی تو پاور ہے, نور بیدار ہو گیا تو پاور ہی پاور ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اب آپ دیکھ لیجیے جسم پڑا ہے, اندر دیکھنا جا کر بولو کیسے دیکھتا ہے, ایکس رے کرا لو, ایکس رے سے نہیں سمجھ میں آیا, بولے اور تھوڑا پاور اس کا بڑھانا پڑے, سی ٹی اسکین کرا لو, الٹرا ساؤنڈ کرا لو, اور سمجھ میں نہیں ایم آر آئی کرا لو, اور نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ ہے. تو کون سی رگوں میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں بتاتی ہے, وہ ریز بتاتا. وہاں گیا پتا لگا لیا کون سے نس میں کیا پرابلم ہے, کون سی ہڈی جڑی ہوئی ہے, کون سی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. چھو کے بتاتے ہیں, وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں. تو جب دنیاوی چیز میں اتنا پاور ہے تو اللہ والوں میں پاور نہیں آ سکتا, یا آپ کی اپنی سوچ ہے کہ نہیں آ سکتا. اللہ جسے چاہتا ہے ناممکن ہے. دنیا میں تو یہ سب ممکن ہو گیا. پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں پتا چلتا ہے. بہت ساری چیزیں اب ہیں, بدن میں نہیں سمجھ میں آ رہا, وہ دیکھ کر کے بتا دیتا ہے. اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ ایک چیز, ایک ریز ہے تو ریز نقصان پہنچاتی ہے بدن میں. ریز جو ہے نقصان پہنچاتی ہے, لیکن کسی کینسر والے کو دیکھیے اس کو بھی ریز پڑتی ہے. اللہ محفوظ ہے کہ ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو اس موذی مرض سے. تو جس علاقے میں کینسر ہو جاتا ہے اس علاقے میں ریز ڈالی جاتی ہے تو وہ علاقہ سے وہ کینسر کو جلا دیتا ہے. اب وہ چاہے اندر رہے چاہے باہر رہے, تو معلوم یہ ہوگا کہ وہاں پہ کام جو ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو رہا. لیکن یہ ایک ایسا فائدہ ہے, اس ریز سے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے, لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدن کو اس کی وجہ سے بہت توڑ پھوڑ ہو جاتی, ٹوٹ کر ہو جاتی. اس سے نقصان بھی ہوتا ہے لیکن کچھ فائدہ ہوتا ہے, کچھ نقصان ہو جاتا ہے. لیکن ولیوں کی بارگاہ میں آئیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے, ان کے نور کی نورانیت جس میں پڑتی ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. ریز سے یہاں آپریشن کرتے ہیں, آقا نے 1450 سال پہلے اپنی انگلی سے چاند کو چھین کے بتا دیا تھا کہ یہ اگر چاہے تو فائدہ ہی فائدہ ہو, چاہے تو پورے پلانٹ کو بھی 2 حصے میں ہم چھین سکتے ہیں. یہ رب کی جانب سے عطا کرتا, رب کے حبیب کا پاور ہے. کون بولتا ہے کہ بغیر پاور کے اللہ نے بھیجا؟ جو بغیر پاور کے بولے تو کوئی شخص جس کے اندر پاور نہیں ہو اس کے اندر اتنا اعتماد اور یقین اور ثبات کھڑی کیسے ہو سکتی؟ اب آپ کہیں گے کہ نبی شہید بھی ہوئے, بلا شبہ شہادت یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور رب کی جانب سے جب کسی کو لکھ دیا گیا کہ شہید ہونا ہے تو وہ بھی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, یا اللہ تیری مرضی ہے تو ٹھیک. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی, چاند کو 2 حصے میں 2 حصے میں بٹ گیا, اور جب 2 حصے میں بٹا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 حصے میں بانٹ تو دیا, اب جوڑ کے دکھا دیجیے. سمجھ کاٹا ہے تو اسی نور سے کاٹا, اور جب جوڑا ہے تو اسی نور سے جوڑ دیا. جوڑ دیا تو آج بھی چاند کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ 2 حصے میں کبھی بٹا ہے. تو رب نے اپنے حبیب کو وہ نور عطا فرمایا ہے جو چاہے تو آباد کر دے, چاہے تو برباد کر دے. لیکن سرکار کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا,
اسی لیے جو زبانیں حضرت نوح علیہ السلام کھلی کہ اللہ ان کو ایک دم نہیں چھوڑے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، انہیں تباہ و برباد کر دینا ہے. تو رب نے پوری دنیا میں طوفان ڈال دیا. بتائیے کتنا پاور ہو نبی کی زبان میں، کتنا پاور. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے امت کی بدماشیوں، نافرمانیوں پر، ان کی دل آزاریوں پر دستے بد دعا اٹھا دیا اور ان کے لیے بد دعا کر دیا، تو اللہ نے پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا. جو چل مارنے والے تھے وہی کشتی نوح میں بیٹھے آدم ثانی کہلاتے. تو یا رسول اللہ اگر ہم آپ سے جو پہلے بات ہو چکی، آپ کے خلاف جو کام ہو چکا، اگر آپ اس پہ صبر نہیں کرتے، آپ اس پہ درگزر نہیں کرتے، آپ اسے معاف نہیں کرتے، تو یا رسول اللہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا. اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو یہ نعمتیں اسلام بھی نہیں ملتی، یہ نعمتیں نہیں ملتی، اور ہماری قسمت میں کیا لکھا جاتا وہ اللہ جانتا. روتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ آقا یہ جو بات بنائی ہے یہ آپ نے بنائی ہے. تو اللہ کا ولی نبی کا نائب ہو، اس کے اندر بھی وہ طاقتیں اور روحانیتیں نہ ہو، وہ ولی کیسا، وہ ولی کیسا. تو ولایت کا مسئلہ بابو یہ ہوتا ہے کہ جو روحانیت ہے انسان کے اندر، جو روح ہے، کچھ کام جسم کے لیے کرتے ہو تو کچھ کام روح کے لیے بھی کرتے ہو. ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، دیکھتی تو روح ہے. ہم سے بھی اگر پہلے آگ رہے گی، آدمی مر گیا تو کیا دیکھتا؟ کچھ نہیں دیکھتا. دیکھتی تو روح ہے، چھوٹی روح ہے، چھوٹا بدن ہے، محسوس روح کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے اگر جب تک زندگی ہے اس میں جسم کا تو کام کرتے ہیں، ہر وقت تینوں وقت کھا رہے ہیں، ایکسٹرا بھی کھا رہے ہیں، چلے گئے کسی کے یہاں شام میں بھی کھا لیا، صبح میں بھی کھا لیا، پی لیا، جسم کے لیے بھی کچھ کھا پی لو. اس لیے سرکار فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تھوڑا چل لیا کرو. کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاری کیا ہے اور چلنا کیا؟ کیا چل رہے؟ ہم جانور تو ہے نہیں کہ چل رہے. اور کیاری آپ سمجھتے ہیں اگر ایک پودے کی کیاری لگی ہوئی یہاں سے وہاں تک کیاری لگی ہے تو کچھ جنت کی بھی کیاری ہو، یہاں سے وہاں تک جنت کی کیاری لگی. جنت کی کیاری اگر ہے تو کون سی ہے؟ سمجھ گئے؟ اسی لیے روزہ کہا جاتا ہے بزرگوں کے آستانے کو، یہ جنت کی کیاری ہے. روزہ مانے، روزہ کے مانے کیاری مطلب کیا ہے کہ روزے جنت کی ہے. وہ جو روزے جنت سرکار پر پہ روزۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور خدا کے گھر کے بیچ ماں بہنا بیٹی و ممبر، روزۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاری ہے. میرے روزے میرے گھر میں اور میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. تو جہاں جہاں آقا کا قدم پڑھا وہ جگہ جنت کی کیاری ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ جب جنت کی کیاری سے گزرو تو کون سی جنت کی کیاری ہے؟ کہا جب مسجد کے پاس سے گزرو، مسجد جاؤ، بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، مجھ پہ درود بھیج لو، تھوڑا قرآن پڑھ لو، تسبیحات پڑھ لو، اللہ کا نام پڑھ لو، رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ لو، تو یہ چلنا ہوگا تمہارا. یعنی جنت کی وہ کیاری جس میں جو پودے لگے ہیں، وہ پودا، وہ کیاری اگر تم نے وہاں پر قیام کر لیا تو تم پہ جنت
تم کو مل جائے گی. اور جنت کی چیزیں مطلب ادھر کیاری لگی ہوئی, پودے لگے ہوئے ہیں. نہیں سمجھا؟ وہ پودے کیا ہے؟ پودا اگر آپ نے چل لیا وہاں پہ تو ہم لوگ تو صحیح معنوں میں جانور ہی ہیں. اصل تو انسان اللہ والے ہوتے ہیں. جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے وہ جانور ہے. حقیقت میں جو انسان ہے وہ انسان وہی ہے جو رب کی بارگاہ کا مقرب ہو, جس سے گناہ چھوٹ جائے. اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر لے اور رب پہ بھروسہ توکل کرنے والا, دنیا سے الگ رہنے والا, یہ لوگ اگر ہوں گے تو وہ انسان ہے. وہ انسان ہے. تو ہم لوگ تو جاتے ہیں تو جو کیاری لگی ہوئی ہے, جو پودا لگا ہوا ہے, جو پھول لگے ہوئے ہیں, تو اس میں چل دیا جائے. کیا چلا جائے گا؟ تو چلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا گیا یہ جنت کی کیاری ہے, چرو گے یہاں تو تم کو جنت مل جائے گی. وہاں جاؤ گے اور کھاؤ گے تو چل لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو جنت عطا فرمائے. تو معلوم ہے اسی لیے روزے کو روزہ بولا جاتا ہے کہ ہم کو ان سے جنت کے راستے میں چلنا آ جائے. بزرگوں کے آسانی کو روزہ اسی لیے کہا جاتا ہے, ان کے وجہ سے ہم کو جنت ملے اور جنت تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. رب تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ہمیں جنت پہنچا. تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ چل لیا کرو. معلوم یہ ہوا کہ وہاں جاؤ تو تمہارا یہ کھانا جو چرنا جو کہا گیا ہے, یعنی کھانا جو ہے وہ کھانا تمہارا جسم کا نہیں ہے. آپ الحمدللہ کہہ رہے تو کیا کھانا ناشتہ ہو گیا؟ سبحان اللہ کہہ رہے تو ناشتہ ہو گیا. 4 رکعت نماز پڑھ لی, ناشتہ ہو گیا, کھانا ہو گیا. آپ نے روزہ رکھا کیا تو آپ کا رات کا کھانا ہو گیا؟ نہیں ہوا. قرآن مجید پڑھ لی, 300 پارہ پڑھ لیجیے گا تو ناشتہ نہیں ہو. بھوک لگتی رہے مگر یہ جو بھوک لگ رہی ہے وہ جسم کو لگ رہی ہے. روح کا کھانا تو ہو گیا, روح کا کھانا تو ہو گیا. اسی لیے یہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے کہ جسم کا مسئلہ ہو تو روح کا بھی مسئلہ کیوں طے کرو. جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوتا جائے گا. تم اللہ اللہ کرتے رہو گے تو رب بندہ بندہ کہتا رہے. تم رب کو یاد کرو, رب تمہیں یاد کرو. رب نے فرمایا اشکرونی, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یاد کرنے کا مطلب یہ کہ یاد کا بدلہ دو. رب نے فرمایا کہ بندہ اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کروں. رب بندہ اگر مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھے مہینے میں یاد کروں. تو رب کا مجمع کون؟ فرشتے, فرشتے, روحانی کی انبیاء کرام اور نہ جانے کون کون ہوں سب مقدس جماعت. اور وہ لوگ, ان لوگوں کے مجمع میں رب تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. ہم جو یاد کر رہے ہیں تو یہاں کے چند لوگ ہوں گے, کچھ پڑھے لکھے, کچھ جاہل, کچھ پڑھے لکھے, کچھ جاہل, کچھ امیر, کچھ غریب, کچھ اچھے, کچھ برے. لیکن رب کی بارگاہ میں جو لوگ ہوں گے سب اچھے ہوں گے, سب غنی ہوں گے, سب اونچے ہوں گے. اور رب ان کے درمیان, اور رب تو رب, رب کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اس سے یاد فرمائے گا, اس کا ذکر فرمائے گا. تو سوچ لیجیے رب ذکر فرمائے تو بندہ کتنا بلند ہے. اسی لیے بندے کے ذکر سے بندہ بلند نہیں ہوتا. بندے کے ذکر کی وجہ سے رب جو اس کو یاد کرتا ہے تو رب بندہ بلند ہو جاتا ہے. بندہ اپنے ذکر سے صرف بلند نہیں ہوتا, اس کے بدلے میں جو رب اسے یاد کر رہا ہے تو بندہ یاد کرتا ہے, اس کا نام لے لے کے یاد کرتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ یاد فرماتا ہے, انعام و اکرام سے یاد فرماتا ہے. یا اس بندے کو میں نے یہ انعام دیا, یہ اکرام دیا, یہ ثواب دیا, یہ حسنات دیا, یہ برکات دیے, یہ فیوض و برکات دیے. تو رب دے رہا ہے انعام و اکرام سے, اس کو برکت مل رہی ہے. تو جتنا رب کے سامنے جھکو گے جسم جھکتا جائے گا, روح اونچی ہوتی جائے گی. بندہ کا جسم جھکتا جائے گا, روح بلند ہوتی جائے گی. سرکار فرماتے
کہ اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو بجا دیا، زمین سے لگا دیا ہے. یہ فنا ہے، جسم سے اپنا پورا ہاتھ پیر سر لگا دیا اور زمین سے لگ گیا. بولا اب ہم تو اپنے آپ کو فنا کر دیا. بزرگوں کے آ رہیے گا تو اس کی کچھ حکمتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. سجدے میں بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے کہ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، ہم تو خاک ہے. تو رب اسے پاک کر دیتا، ایسا پاک کر دیتا ہے کہ وہ صاحب جب مرتا ہے تو اس کے جسم کو زمین کھاتی بھی نہیں ہے، مار سڑا نہیں سکتی، جلا نہیں سکتی اس کو. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ بندے کو اسلام کے ذریعے سے شریعت کے علوم بھی عطا فرمائے ہیں، تو روحانیت کا بھی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا. بزرگوں کا یہ طریقہ ہے اور یہ معاملہ ہے تمام علماء کا، صوفیاء کرام کا. ایک بڑے سے بڑا بھی جو غوث ہوتا ہے، ابلی ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اقطاب ہوتا ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے. پوچھا کیوں؟ کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں رہے، ایمان لائے اور اسی پر خاتمہ ہوا اور آقا کی صحبت اختیار کی. اس سے کیا ہو گیا؟ صحبت سے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ صحبت سے یہ ہو گیا کہ آقا کی بارگاہ میں صحبت اختیار جو کرتا ہے، دوسرے لوگ جو زمانے بعد میں آئے سینکڑوں سال عبادت کریں گے، وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ ایک ساتھ بھی رہے گا تو وہ اس سے افضل ہے، کیونکہ آقا کی بارگاہ میں رہا ہے. تو آقا کی صحبت جس کو اتنا افضل کر دے تو آقا جسے چاہے کتنا افضل کر سکتے ہیں. ان کی صحبت کا یہ عالم ہے. تو روحانیت اس قدر عظیم آقا کی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی روحانیت بڑھتی جا رہی ہے. ساتھ بیٹھا ہے، روحانیت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ آقا ہے اور آقا کی صحبت ہی بہت بڑی چیز ہے. اور ان کی صحبت میں ایسا نہیں کہ نمازی نہیں ہے، نمازی بھی تھے، زاہد و عابد بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن آقا کی صحبت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے کسی پیر کی صحبت لازم ہے. جو بغیر پیر کے، آج کل بغیر پیر کے ہر کوئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور جس نفس وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی کی بات نہ سنیں، میری بات سنیں. یہ نفس کا مسئلہ. مگر جتنی بھی فیلڈ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ سب پڑھ لیا ڈاکٹر میں، لیکن پروفیشنل پریکٹس کسی کے انڈر میں کراتا، اس کے اندر ایم بی بی ایس بیٹھ کر کے، یا پہلے ایم بی بی ایس سے ہوگا جو پاس آؤٹ ہے، انہوں نے پہلے ان کو ان کے انڈر میں جا کر کے وہ پریکٹس کرتی ہوگی اور وہ غلط کو بتائے گا تم یہ غلط کر رہے ہو، پڑھ چکے سب کچھ، اب پریکٹیکل کر رہے ہو، جبکہ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہے. لیکن اب جو پروفیشنل پریکٹس ہو رہی ہے، فائنلی تم کو جانا ہے میدان عمل میں اور لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو پہلے تم کو دیکھ لے، کسی کے انڈر میں رہ کر کے سیکھ لو. تو معلوم یہ ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے کہ کسی کو استاد بنانا ہو، اس کی بات سننی ہوتی ہے. جب وہ سدھر گیا اب دوسرے کو سدھار. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایم بی بی ایس ہے، جب اس کو ایم ڈی پر پڑھتا ہے پھر کسی کو استاد پڑھتا ہے. وہاں تک تو ایم بی بی ایس تک تو کسی کو بھی پڑھا سکتا ہے، وہاں تک علاج کرا سکتا ہے، بٹ اس کے اوپر جب آپ ایم ڈی بند کر رہے ہیں تو پھر استاد بنائے. کسی سے مدد لی، کسی کو اپنا رہنما بنایا، کسی کو ٹیچر مانا، اس کے اندر اس کے سامنے سرنڈر کیا کہ نہیں آپ جو کر رہے صحیح ہے، ہم غلط ہے. معلوم کیا ہوا؟ آپ نے دل تو کہہ رہا کہ ہم جو کر رہے وہی صحیح ہے، وہ کہہ رہا کہ ایسے کرو گے تو کسی کو مار ڈالنا. نیم حکیم خطرے جان، نیم مدعا خطرے ہی مار. یہ کب ہوتا ہے؟ آدھا پختہ پکا جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، کچا جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو کسی کے انڈر میں نہیں رہتا.
کسی کے اندر میں رہ کر کے جو تجربہ انہیں حاصل ہوتا ہے اس کے بعد ہی قابل ہوتا ہے. اب ایم ڈی کسی نے کر لیا, اس کے بعد اس کو ڈی ایم کرنا ہے. پھر ایم ڈی کے بعد تو وہ گوشت کا تاؤ دے کے پھر کر جب ہی یہ اب ہم نے سیکھا وہ سیکھا, اب تو ہم جگت گرو ہو رہے. لیکن جب ڈی ایم بننا ہے تو پھر کسی کے اندر میں رہ کے سیکھنا ہوگا, اس کی بات ماننی ہوگی, اس کو اپنا گائیڈ سمجھنا ہوگا, اس کو اپنا استاد ماننا ہوگا, تب جا کر کے وہ ڈی ایم بنتا. معلوم بھی وہ ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے. تو کوئی شخص اگر کسی کو کہہ دے کہ پیر ہونا لازم ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ. نہیں ایسا نہیں کہ ڈرو تو تقوی اختیار کرو, سب عمل کرتے رہو. قرآن میں بتایا گیا سیکھ لو اور عمل کرو, یہی تقوی. جو رب چاہ رہا ہے وہ کرنا, اور جو نہیں چاہ رہا ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ تقوی ہے. تو یہ تقوی کا اختیار کرو, نیک عمل کرو, سارے نیک عمل, برائیاں چھوڑو. اور ایسا نہیں کہ اتنے پر رک جاؤ, اتنے پر رک جانا ہوتا آگے اللہ حکم نہیں دیتا. وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایک ایسا قائد تلاش کرو, ایک ایسا وسیلہ تلاش کرو جو فی سبیلہ, جو اللہ کی راہ کا وسیلہ ہو. فی سبیلہ ہی لفظ وسیلہ ہے, اللہ کی راہ کا وسیلہ. معلوم جو ہم کو راہ طے کرنی ہے, وہ راہ کہاں جا رہی ہے؟ رب کی بارگاہ میں. اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے, رب کی رضا حاصل ہو جائے, ولایت مل جائے, تو یہ رستہ ہے. اس رستے کے لیے کسی کو وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا, ابتغاء تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اور جب یہ تلاش کرو تو پھر مجاہدہ شروع کرو, جاہدوا فی سبیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو, پھر اس کی راہ پہ چلو. تو راہ میں چلنے کے لیے مجاہدہ کا حکم دیا. خوب کوشش کرو, خوب مجاہدہ کرو, ریاضت کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح مل جائے, تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. کامیابی, جو دین و دنیا کی کامیابی اس کو فلاح ہو. تو یہ جو ہے وہ روحانیت کا بہت ہی مختصر میں رب نے ایک نصاب بنا دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو پہلے ایمان ضروری ہے. ایمان ٹھیک کرو, عقیدہ ٹھیک کرو. گڑبڑ رہے گا تو نہیں ملے. کہیں پر سے بھی لوز کانٹیکٹ رہے گا, اسپارک کرے گا, پورا جلا دیتا. گاڑی چل رہی ہے اور کہیں پر سے ڈھیلا اسپارک رہا تو کبھی کبھی جل کر کے اسپارک ہوتا ہے, اسپارک ہو کر کے دوسری گاڑی جل جاتی ہے. تو ڈھیلا اسپارک رکھو گے, ڈھیلا کانٹیکٹ رکھو گے تو ہو سکتا ہے گاڑی جل جائے. ایمان کی گاڑی جل جا سکتی ہے. ایمان درست رکھنا چاہیے, عقیدہ درست رہے گا تب اس کو فیض ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, تو ایمان ٹھیک ہے, پھر بات ہوئی اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اچھائی جس کا حکم اس کو کرو, اور جو منع کر دیا گیا اس سے بچو. یہ جب کر چکے تو رب فرمانا کہ ایسا کرو کہ تم اب وسیلہ تلاش کرو رب کی بارگاہ کا. اب پریکٹیکل کرنا ہے بہت ساری چیز, اور تم کو لے کر رب کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ تو جینے کا طریقہ تھوڑا ہے, لیکن اگر رب کی بارگاہ میں چلنا ہے تو رب کی بارگاہ میں چلنے کے لیے تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہوگا. اور وسیلہ جب تلاش کر لیا, دامن تھام لیا, ہاتھ پکڑ لیا, وجاہدوا فی سبیلہ, تو پھر مجاہدہ کرنا ہوگا. یہ سب چیز ضروری. ایمان ہے, تقویٰ نہیں ہے تو راستہ کٹ گیا. تقویٰ ہے, وسیلہ نہیں ہے تو راستہ کٹ گیا. وسیلہ ہے, مجاہدہ نہیں ہے تو بھی راستہ کٹ گیا. تیر کا دامن تھام لیا لیکن کچھ مجاہدہ ہی نہیں کر رہے ہیں تو کہاں تک پہنچے, کیسے پہنچے؟ یہ ساری چیزیں ضروری ہے. یہ ساری چیزوں کی تب دین دنیا کی فلاح ملے گی, لعلکم تفلحون, کامیابی ملے گی. یہ ساری چیزیں ضروری ہے. ایک نصاب اور سلیبس قرآن میں تیار کر دیا ہے جو تھوڑے سے چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بتا دیا. یہ چاروں چیزیں لازم ہیں.
ایمان ضروری ہے، تقوی ضروری ہے اور وسیلہ ضروری ہے، پھر مجاہدہ ضروری ہے. یہ چار چیز ملے گی تب کامیابی ملے گی. ایک چیز سے کامیابی صرف نہیں ملے گی، چاروں چیز رہے گی تو کامیابی ملنی ہے. اور رب کی بارگاہ تک پہنچنا، رضا حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنی، یہ ساری چیزیں اس کو مل سکتی ہے. یہی ولایت ہے. یہی آپ لوگ بھی نوجوان لوگ بھی ہیں، اس کو سمجھ لیجیے، یہی ولایت کا رستہ ہے اور یہی ولایت کا طریقہ ہے. کوئی ایمان لے آوے اور تقوی لیکن برائی سے بچے، اچھائی کرے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے بلا شبہ. لیکن وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کر لیا، پیر کا دامن تھام لیا، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا وسیلہ تو پکڑ لیا، بٹ وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق ریاضت نہیں ہوتی ہے تو کیا حاصل ہے؟ پیر بنا لیا پھر مرید غائب ہے، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. کسی نے حضور خواجہ بہار سے پوچھا، حضور یہ کیا کیسے کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے سے بڑے میں نے دیکھا اللہ کا ولی موجود ہے اور اس کے بعد اس کا مرید کامل نہیں ہوتا ہے. اس میں سے چند لوگ جو کامل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بابا بات ایسی ہے، اس کو سمجھو. اور سمجھایا بڑے پیار سے اور بڑی عام سی تشبیہ اور مثال دے کر کے بتایا. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ ایک آم کا جب درخت لگتا ہے، جب شروع میں اس میں پھل پھول آتا ہے جس کو مانجر بولتے ہیں، تو مانجر جب آتا ہے شروع میں تو دیکھو کہ پورا بھرا ہوا لگتا ہے. مانجر آیا، ایسا کہ ہر مانجر پھل میں تبدیل ہو جائے. اس کا جو مانجر جو پھول ہوتا ہے تو ہر پھول اس کا پھل میں تبدیل ہو جائے تو پیڑ جب لگا پھٹا لگے. لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ بارش آ گئی، مانجر گر گیا. یہ زور سے ہوا چلی، مانجر گر گیا. کچھ پرندے آئے، پرندے نے اپنا چونچ لگایا، مانجر گر گیا. اس کے بعد وہ پھل آنا شروع ہوا، کچا پھل تھا. اب اس کو پرندے بیٹھ رہے تو گر جا رہا، ہوا چل رہی تو گر جا رہا، بارش ہو رہی ہے تو گر جا رہا. فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جتنا مانجر آیا تھا وہ جھڑ گیا، کچا آم آیا وہ جھڑ گیا. اب اس کو بغیر پکے ہوئے توڑ دیا کہ کاربیٹ لگا کے لوگ پک رہے. آج کے لوگوں کو بھی دیکھیں کاربیٹ لگا کے پک رہے تو وہ پکا ہوا مزہ نہیں. فرمایا جو پیڑ سے لگا رہے گا، آخر تک لگا رہے گا، وہ ضرور پک جاتا ہے. فرمایا کہ جو شخص لگا رہے گا اور فیض لے کر، لگا رہنے سے کیا مطلب ہے؟ ساڑھ دیجیے، ٹیپ لے کے ساڑھ دیجیے گا تو کیا پکے گا؟ نہیں پکے گا. اس سے فیض بھی لیتے رہنا چاہیے پیڑ سے، اس کا منرل سے، اس سے جو چیزیں مل رہی ہے، پانی ہے اور نہ جانے کیا کیا اس کو سپلائی کراتا ہے نیچے سے. وہ فیض درخت کا لیتا رہے گا، پھل پکتا رہے گا. تو فرمایا بس یہی سمجھ لو، اگر پیڑ سے مانجر الگ ہو گیا تو پیڑ کا قصور نہیں ہے. پیڑ سے کچا آم ٹوٹ گیا، اس کا قصور نہیں ہے. تم لگے رہو گے اور جو وہ کہے کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہو جاؤ. اگر تمہارا پیر کامل ہے تو تم بھی کامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ پیر کامل ہے نہیں ہے تو وہ کامل کیسے ہو؟ میرے پیر کامل ہے تو تم کو کامل کر دے گا. اسی بات میں جب اس سے لگاؤ رہے ہو، اتصال رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہ فیض حاصل ہوگا جو اس کو ملنا چاہیے اور تو کمال تک پہنچے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو طریقہ اور عام کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے، اور کبھی اور بات ہوگی تو یہ بتائیں گے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کا جو معاملہ ہے، یہ پوری جو سسٹم ہے تصوف کا، روحانیت کا، ولایت کا، یہ جانے کہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں، فلاں جگہ سے لیا، فلاں جگہ سے. ان کے ہاتھ وہ ہے، تمہارے نہیں ہے. یہ جہالت ہے لوگوں کی. وہاں کیا ہے چھوڑیے، یہاں جو ہے اللہ نے دیا ہے. قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ جو نظام ہے اور وہ اس میں تعلیمات ہے. اس تعلیمات سے صوفیہ کا دو فقہا نے اگر فقہ لیا ہے تو صوفیہ نے تصوف بھی لیا ہے.
اللہ کے ولی ولایت کے مراحل اور ولایت کے معاملات بھی اس قرآن سے طے کرتے ہیں اور بتایا جاتا. تو یہ چیز جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے دل سے گڑھ کر کے نکالا ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے, قرآن سکھاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور طریقہ بتایا. الحمدللہ اگر محدثین احادیث بیان کرتے ہیں فلاں سے ہم نے لیا, انہوں نے فلاں سے لیا, انہوں نے فلاں سے لیا, انہوں نے صحابی تابعی سے لیا, انہوں نے تابع تابعی سے لیا, انہوں نے تابعی سے لیا, انہوں نے صحابی سے لیا, اور انہوں نے آقا سے لیا. ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے پیر نے اپنے پیر سے لیا, انہوں نے اپنے پیر سے لیا, انہوں نے اپنے پیر سے لیا, انہوں نے پیران پیر غوث پاک سے لیا, انہوں نے حضرت محبوب الہی سے لیا, انہوں نے خواجہ غریب نواز سے لیا, اور انہوں نے اپنے پیر سے لیا, وہ اپنے پیر سے لیا, انہوں نے مولا کائنات علی شیر خدا علی ولی کل المومنین, وہ ہر مومن کے ولی ہے, وہ سب علی سے لے رہے اور علی نبی سے لے رہے. ان کا ہاتھ, تمام کا ہاتھ علی تک پہنچتا ہے, علی کا ہاتھ نبی تک پہنچتا ہے, اور نبی کا ہاتھ کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. یہ تو سلسلہ معنعن ہے, ید علی ید, ہاتھ پہ ہاتھ یہ چل رہا سلسلہ. تو یہ دستگیری اسی لیے کہتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ دستگیر ہوتے ہیں, ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا نہیں, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. ہم نے تو نیت کی ہے, دستگیری انہوں نے کی ہے. تو دستگیر اگر ہم کہیں تو صحیح ہے, تم کہو تو صحیح نہیں ہو سکتا. دستگیری تو بزرگوں کے آیا, ہاتھ سے ہاتھ, ان کا ہاتھ ہم نے پکڑا, اپنے پیر کا ہاتھ ہم نے پکڑا ہے. تو وہ لوگ جو دھاگا اور سولی اور کپڑا پکڑتے ہیں, اور کپڑا جو عورتوں کو پکڑایا جاتا ہے, آج بھی علماء صوفیہ کا ایک الگ انداز, علماء کے درمیان جو بیعت کا طریقہ رائج ہے وہ کپڑے کا اور ان کے پیچھے رسی کا وہ طریقہ تمام مسئلہ ہے. دیوبندیوں کے ہاں بھی یہ چیز چلتی, تو وہ بھی رسی پکڑاتے اور کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, پکڑ لو مضبوطی سے. ہمارے یہاں بھی بہت علماء کپڑے پکڑاتے ہیں, مگر سرکار نے جو کپڑا پکڑایا ہے اور پانی میں ہاتھ ڈبو کے بیٹھ کیے وہ عورتوں کی, مردوں کو عورت نہ بنایا جائے, مردوں کو مرد رہنے دیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, اور جو صوفیہ کرام ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں آئیے تو 1400 صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, حدیبیہ کے میدان میں سرکار نے سب کو ید علی ید, ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے بیعت کیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم, ہاتھ پہ ہاتھ ہونا چاہیے. تو کم سے کم اتنا ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے یہ کہ میں نے تم کو بیعت کیا, مرید کیا, کہنا لازمی ہے. ایسے کپڑوں سے رسیوں سے کیسے ہو جائے؟ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ خط بھی لکھ دیجیے تو مرید ہو گیا. بھیا تو ہم خدا سے کیوں نہ مرید ہو گئے؟ ہم نے تو اللہ سے, ہمارا مسئلہ اللہ کا قرآن بھیج دیا کافی ہے, بلا شبہ کافی ہے. تو پھر بیچ میں یہ سب کام دھیان کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ پیر کیسا جو ہم کو کبھی روک نہ سکے, ٹوک نہ سکے. ہمارے علماء کے درمیان اور بہت سے لوگ ہیں, ان کی ایک نئی چیز رائج کرتی ہے اور چل پڑی. یہ چیز کیسے, وہ چیز طلاق تو ہے, وہ علماء کے بیعت کا مقصد یہ الگ ہے, ان کا بیعت کا مقصد الگ ہے. ہاں کبھی اس پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی, لیکن ہاتھ پہ ہاتھ ہونا چاہیے, تبھی دستگیری ہوگی, تبھی دستگیری ہوگی نا. تو ہاتھ پہ ہاتھ پر پکڑا ہی نہیں آپ نے, کیا دستگیری ہوگی؟ اس لیے اب دستگیری کب ہوگی؟ اب زبردستی زیادہ ہوگی. یہ بیکار ہونے والے پکڑ لو, خدا تک کے لوگ بچایا, کیونکہ ضروری ہے, کسی سے بدگمانی بھی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ بزرگوں کا نہیں ہے, یہ طریقہ آپ کا ہے, یہ آپ نے رائج کیا ہے. اس کے خاص مقاصد ہیں, اور وہ مقاصد اپنے طور پہ آپ کر رہے ہیں. تو علماء کی جو بیعت ہے, اور کچھ خانقاہی حضرات بھی ان کے اس پروپیگنڈا کے رینج میں آ جاتے ہیں, اور وہ بھی اسی انداز سے کرنے لگتے ہیں. یہ طریقہ بزرگوں کے ہاں درست نہیں ہے.
بیعت مردوں کی بیعت کپڑوں پہ نہ کیا جائے، ہاتھ سے ہاتھ پہ کیا جائے. اگر زیادہ ہو جائے تو آپ کسی کو نائب بنا لیجیے اور نیا وطن کو بیعت کر لیں. لیکن مسئلہ تو ابھی یہ ہے کہ کسی کا بھروسہ بھی نہیں، نیا وطن کا نائب بنا دیا، ڈر بھی یہ لگا کہ نائب بنایا وہی خود نہ مرید کرنے لگ جائے. تو یہ اخلاص کے معاملے ہیں، یہاں اخلاص لازم ہے اور نیتوں کا درست ہونا لازم ہے. یہ ایک الگ سی چیز ہے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ روحانیت کے مسئلے ہیں. ان چیزوں پہ پیر اگر صرف ہاتھ پکڑ کے یہ کپڑا پکڑا کے چلا جائے تو وہ راہ کیسے طے کرے گا؟ اسی لیے راہ مسدود ہو گئی ہے. ہمارے یہاں خلیفہ بنانے کی ہوڑ لگی ہے، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. مقصد ان کا دوسرا ہے، وہ حاصل کر رہے مقصد. لیکن جو مقصد قرآن کا تھا، جو مقصد اسلام کا تھا، جو احادیث میں ہے، جو بزرگوں کا مقصد تھا، وہ مقصد کبھی نہیں پورا ہوگا. اس کی تربیت بھی نہیں کر پاتا اور خلافت دے دیتا ہے. اس کو سلسلے کی کنہیات نہیں معلوم ہوتی. سلسلے ابو العالیہ کے اس تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سلسلے میں جو شخص سلسلے ابو العالیہ کا خلیفہ بنا دے اور سلسلے ابو العالیہ کی کنہیات نہ بتا دے، اس کے طریقے نہیں بتا دے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ فیض لینے کا طریقہ اور فیض دینے کا طریقہ نہ بتا دے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں جو تعلیمات ہے وہ نہ بتایا جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ابھی چیز ایسے ہی چل رہی ہے. اگر کوئی قادری ہے تو غوث پاک کا طریقے کا پتہ نہیں، اس کو کیسے اس کو سلوک طے کیا جاتا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ. تو اللہ کی طرف اگر قادری لوگ وسیلہ تلاش کرتے تو کیسے کرتے؟ چشتی حضرات اگر وسیلہ رب کی بارگاہ میں تلاش کرتے تو کیسے کرتے؟ اس کی کنہیات بھی جاننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری کہ بزرگوں نے وہ کیسے اپنے مریدوں کو اس سلوک طے کرایا تھا اور وسیلہ بنے تھے. یہ لازم شے ہے جو اب جو ہے وہ ابھی کے اس دور میں بھاگ اور مسابقت کی دوڑ میں ہر آدمی دوسرے انداز میں لگا ہوا ہے. کیونکہ جو بات درست ہے وہ یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ روحانیت طے کی جائے اور حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کے لیے ہم دن بھر لگے رہتے ہیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، دن وقت کھاتے بھی ہیں، خوب کھاتے ہیں اور خوب کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اچھی روزی عطا فرمائے، رزق حسن عطا فرمائے اور اچھی روزی عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی غذا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. جسم کو اگر فربہی ہو تو روح کو بھی فربہی حاصل ہو. روح بھی مضبوط اور توالا ہو جائے. جس کی روح مضبوط ہوتی ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. جس کا نور منور جو ہو جاتا ہے نور سے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور سیدنا ابو اللہ علیہ السلام کی حیات تجربہ پر یہی بات ہے کہ وہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں کا ہم لوگوں کے اوپر جاری و ساری فرمائے. جو خواجہ غنی نواز سے ان کو فیض ملا اور پھر وہ فیض عام اور کام ہوا ہے، وہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پہ بھی جاری و ساری فرمائے اور اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیران کرام کو رب تبارک و تعالیٰ وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مریدین جو ہے نوجوانان خصوصاً اللہ انہیں تعلیم اور سالک بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.